بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان راجپوت. ناظرین، ملک میں بدلتی سیاسی صورتحال کے ساتھ آج ملک شکیل اوان صاحب میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. ناظرین، آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ جو ہمارے ملک کے پاکستان کی سیاست ہے وہ اس ٹائم کس کنڈیشن میں چل رہی ہے. جی ملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان، کنڈیشن تو سب کے سامنے ہی ہے. تو ملکی سیاست کا تو ابھی تک تو کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا. میاں صاحب بھی بیچارے ہولڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالتی فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن کے اہلیت رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ان کو بھی اہل کیا جائے، سب کو کیا جائے اور سب لیڈران کو موقع دیا جائے، میدان لگایا جائے، کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن. پاکستانی قوم کی ضرورت ہے الیکشن، کیونکہ پہلے بھی پاکستانی قوم کے ساتھ بڑی غداری یہ ہوئی کہ الیکشن نہیں کرایا گیا. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں کرایا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا آئین کے اندر بہت بڑی یہ غداری ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ کوئی بھی غدار کہلاتا ہے تو یہ بھی غداری ہے. الیکشن کمیشن اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور دیکھیں نا، اطہر من اللہ صاحب نے میرے خیال سے اس فیصلے کے اندر ان کو ڈکلیئر کر دیا نا کہ گورنرز اور کیا نام ہے صدر اور الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے تو میرے خیال سے اندھا رستہ بند ہو سکتا ہے کہ ایسے 90 دن کے الیکشن کو 3-1.5 سال تک ڈیلے کیا جائے. اور قوم کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی بھی بہت سرگرم ہوتی جا رہی ہے، نون لیگ بھی سرگرم ہوتی جا رہی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیوں والی سیاست پہ آ گئے. خیر، پیپلز پارٹی تو نہیں کر رہی اتنی گالیوں والی سیاست، لیکن وہ بلاول صاحب جس لینگویج میں بات کرتے ہیں نا، بڈھوں کو یہ کر دو وہ کر دو، ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے یا وہ اپنے باپ کو بھی ہٹا رہے ہیں بیچ میں سے. میں اس پہ آتا ہوں. بلاول صاحب نے آن فورم ایک بات کی تھی، اور اس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو مطلب کہ ان کو کہا تھا کہ یہ بات آپ سنیں، اور انہیں کو سنانے کے لیے انہوں نے بات کی تھی کہ ایسی سیاست کریں کہ آگے ہمیں مریم صاحبہ اور مجھے سیاست کرنے کا موقع ملے. ایسی سیاست کریں، وہ 70 سال کی یا 75 سال کی پرانی سیاست کو دفن کریں، نئی سیاست کریں، کیونکہ ہمارا فیوچر ہمارا ہے. بلاول صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور آج بھی بلاول صاحب کا میں جلسہ سنتا ہوں، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ جو ہے نا 70 سالے یا بزرگ لوگ ہیں یہ ریٹائرڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے ویژن کے مطابق تو ٹھیک ہے، بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق. ہاں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ تھنک ٹینک بن جاتے ہیں نا، ان کو پیچھے بیٹھنا چاہیے. بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ینگسٹر ہیں، شاید قوم کو مولڈ کر لیں اپنی باتوں سے، اپنے منشور سے، اپنی کسی بات سے، تو وہ تو موقع مانگ رہے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ میں نے کل حامد میر صاحب کو پروگرام سنا، زرداری صاحب تھے اس میں. اچھا، زرداری صاحب میں حامد میر کے پروگرام سے بات یاد آئی کہ رات یہ انہوں نے اپنے پیج پہ لگایا، فوج پاکستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا بیچ میں، جس میں زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیا وہ کیا، وہ نام لے رہے تھے، اور بعد میں ہی پیپلز پارٹی والوں نے اپنے ہی پیج سے اس کو ڈیل کر دیا. دیکھیں یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات تو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو بات پہلے کر رہا تھا کہ زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک بات بالکل واضح کر دی کہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا، حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ زرداری صاحب کیا آپ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ بات کی ہے بلاول نے کہ آپ بزرگ لوگ جو ہے نا، وہ بزرگ جو ہے سیاست سے ہٹ جائیں یا چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے بھی اس نے یہ بات کی ہے. پھر انہوں نے حامد میر صاحب نے ان کو کہا کہ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ ان کو سمجھایا نہیں؟ کہتا کیا پتا میں اس کو سمجھاؤں یا روکوں تو وہ پالیٹکس ہی چھوڑ دے، وہ کہے گا کہ میں پالیٹکس ہی نہیں کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اور فوج پاکستان کی جہاں تک بات ہے، یار آپ پچھلے سارے ٹرینیور نکال لو. ٹھیک ہے، آپ عمران کا تو ابھی ایک مخالف ہوئی نا، فوج کے ساتھ اس نے مخالف باتیں کی. آپ پچھلا دیکھو، ڈان لیکس کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، یہ سب بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، اور آج سے نہیں لگا رہے. دیکھو
جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاشا صاحب نے اس کو کھڑا کر دیا، فلان جرنیل نے یا عمران خان کو یہ تو ہماری پالیٹکس کا میرے خیال سے دستور بن چکا ہے. لیکن اگر زرداری صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہ تو پھر زرداری صاحب نے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حکومت بھی تو ان سے لی نا. ٹھیک ہے، تو پھر نہ لیتے نا، پھر اسٹینڈ کرتے کہ یار ہم اب اکیلے یا ہم نیوٹرل ہوتے ہیں یا ہم آپ کا پالیٹکس کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے. تو رول تو خود یہ پیدا کرتے ہیں. عمران کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کس کے ساتھ گھر چھوڑ دیا؟ وہ کہتے تھے نا، شیخ رشید کہتا تھا نا کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کیا نام ہے شہباز صاحب گئے، تو پھر گاڑی کی ڈگیوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ انہیں کو الزام ٹھہرائیں گے پھر انہیں سے یہ حکومت لیں گے تو میرے خیال سے بہرحال زرداری صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں یار، بزرگ لیڈر ہیں، پرانے ہیں، تو انہوں نے بات ٹھیک کی. ان کے ہر چیز تو ان کے علم میں ہوتی ہے نا. کیوں؟ اچھا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا؟ دیکھیں سیٹس کے اوپر ہوتا ہے. ایک زرداری صاحب نے بڑی اچھی کل بات کی کہ 172 سیٹیں تو نہ میں لے سکتا ہوں اور نہ نون لیگ لے سکتی اکیلے. ٹھیک ہے، تو آخر ہمیں اینڈ پہ کی جا کے جو اسمبلی میں جا کے جو ملنا پڑے گا. ابھی اگر ہم مل کے الیکشن لڑیں تو میرے خیال سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال سے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ادروائز حکومت کوئی بھی نہیں بنا سکتا. ابھی بھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا مکس اچار بن جیسے بھی، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اکیلے کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا. اچھا، یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں. فوج پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. ہمارے فوجی جوان لیڈر جو بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے افسوسناک میرے لیے افسوس کا مقام ہے اور سارا وہ ہے، پچھلے دو دن پہلے ایک ہمارا گاؤں کا بھی لڑکا، ہمارے گجر خان تحصیل کا لڑکا شاہ زیب غالباً نام ہے، وہ بھی شہید ہوا. میں کب تک لیتی رہیں گی یہ کیا نام ہے دہشت گردوں سے اپنے بیٹوں کو شہید کراتے ہوئے جھنڈے؟ بھائی ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی گی، اس کا نام تھا ضرب عظم، اور جنرل ریل صاحب کے دور میں لڑی گی. تو وہ پوری قوم کو متحد کیا گیا اس جنگ کے لیے. اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک سانحہ ہوا ہے بہت بڑا جو ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ دہشت گردوں نے کیا اسکول کے اندر، اے پی ایس میں. اس کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، پوری قوم کو اعتماد میں لیا گیا کہ اب نہیں، اب ان دہشت گردوں کو ہم نے مکانا ہے. ضرب عظم ہوا اور ماؤں بہنوں اس پوری قوم کی اور اس پوری میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی اس کے ساتھ کیا نام ہے دعائیں تھی، اور جنرل ریل صاحب اس میں کامیاب ہوئے. پھر اس کے بعد ایک کمبنگ آپریشن کیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی کامیابی ہوئی. بہت سے تھنک ٹینکس نے کہا تھا، دنیا کے تھنک ٹینکس نے کہا تھا کہ جس جنگ میں پاک فوج جا رہی ہے وہ جنگ نیٹو بھی ہار چکا ہے اور وہ سوویت یونین بھی ہار چکی ہے اس ریجن کے اندر جنگ. تو پاکستانی قوم کے لیے بہت فوج کے لیے مشکل ہے. یہاں پہ آپ نے بھی فوج کی بات کی، یہاں پہ مجھے وہ یاد ہے 2005 والا زلزلہ ہے ہماری پاک فوج، سیلاب ہے پاک فوج. کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہے پاک فوج سٹینڈ لیتی. تو پھر یہ لوگ کیوں اس کو نشانہ آخر کب تک بناتے رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پالیسی، فوج کوئی بھی فوج ہے، کسی بھی ملک کی فوج ہے، اس کو تو اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اندرون ضرورت پڑے تو ادھر بھی آنا پڑتا ہے، کوئی ٹیررسٹ آ جائے تب بھی آنا پڑتا ہے. زلزلے ہیں، سیلاب ہیں. میں نے تو اپنے فوج کے علاوہ کسی ادارے کو ادارہ ہی نہیں دیکھا کہ جس نے پورا کام کیا ہو. زلزلے میں بھی کیا ہو اور سیلاب میں بھی کیا ہو، یا کوئی ہری پور میں کوئی لفٹ کہنا میں ٹوٹ گیا اس میں بھی کام کیا. تو فوج ہی کام کرتی ہیں، فوجی ہی کرتی ہیں. کسی ادارے کو اتنا منظم ہی نہیں کیا گیا کہ فوج کے علاوہ تو میرے خیال سے پاکستان میں نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تنقید پالیسیوں پہ ہوتی ہے، مخالفت کوئی نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ملک صاحب کو فوج کا اور قوم کا بہت بڑا فاصلہ ہو گیا پہلی دفعہ. میں نے کہا دشمن کا کام ہوتا ہے کہ فوج اور قوم کو لڑانا. وہ اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈے کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قوم کو مخالف کرتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. ایسا ہوا، لیکن میں نے کہا کہتا ہے یہ کب تک؟ میں نے کہا ایک لفظ پہ اور ایک بات پہ یہی فوج، یہی قوم اس فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ان کا ایک پسندیدہ لیڈر ہے
جس سے غلطی ہوگی اس کو آج میرٹ پہ باہر لے یا کسی طریقے سے بھی لے، تو یہ جو صوبے آپ سے سائڈ پہ ہوئے یہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. یہی عمران خان آج کھڑا ہو کے کہہ دے کہ پاک فوج زندہ باد، اور جس طرح باقی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہا ہے یا XYZ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان زندہ باد جب پاک فوج زندہ باد عمران خان کہے گا تو میرے خیال سے تو جو کوئی چھوٹی موٹی نفرت بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ایک بات ختم ہوتی ہے یار، کوئی لمبا یہ نہیں ہے کوئی ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی. قوم میں اپنی فوج کے ساتھ نہیں لڑتی، اختلافات کر سکتی ہے، اختلاف کا حق. لیکن یہاں پہ دیکھا جائے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے، آئے دن خبریں آتی ہیں جی یہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور فوج پاکستان کے اتنے نوجوان شہید ہوئے، یہ ہوا کافی. تو میں یہی آپ سے پوچھوں کہ یہ آخر کب تک رہے گا؟ دیکھیں، جب تک امریکہ سپر پاور رہے گا نا جی تو تب تک تو یہ ہوگا. مسلمانوں کو مروانے کے لیے دیکھو نا، جن ملکوں کی فورسز نہیں ہوتی یا فوجیں نہیں ہوتی، آپ نے دیکھ لیا کہ غزہ کے اندر اسرائیل اور فلسطین کی بار کے اندر آپ نے دیکھ لیا انہوں نے 74 لاکھ فوج کو للکار سے ہیلپ مانگی، 56 ممالک سے ہیلپ مانگی. ٹھیک ہے، آپ کی مسلمانوں کی 74 لاکھ فوجی ہیں، ٹھیک ہے، فوج ہے، اور 56-57 ممالک ہیں. انہوں نے رو کے اپنے بچے سامنے کر کے پیش کیے کہ ہماری مدد کرو، کوئی مدد کے لیے جائے. دیکھیں جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہوتی ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. عراق کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا. او یار اللہ نے ہمیں فوج دے ہی دی، اتنی مضبوط فوج ہے، تو فوج کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنی پالیسیز کے اوپر غور کرے. ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے. میرا بچہ کوئی بھی شہید ہوتا ہے، کوئی بھی کسی صوبے کا بھی ہے، وہ میرا بچہ ہے، میرا بھائی ہے. اس کی ماں جب اپنے ہاتھ سے آپ سے ٹوپی اور جھنڈا لے کے اس کو چوم کے رکھ لیتی ہے، تو یار مائیں بھی تو ہے نا یہ جو شہیدوں کے وزن اٹھا رہی ہیں. تو ہم سب کا حق ہے کہ بیٹھیں، قومی سطح پہ بیٹھیں، یہ سب بیٹھیں، تمام لیڈرز کو بٹھائیں. بٹھانے والے ایک ہی قوت ہوتی ہے جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. بٹھا دیں کہ یار فیصلہ کرو ملک کا، تو ملک کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. شریف صاحب نے میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، کوئی ریل شریف صاحب ہوں یا آصم منیر صاحب ہوں یا کوئی XYZ ہو، جو بھی قومی فیصلہ کرے گا. فوج ہماری ہے. او بھائی اگر آج ہم فوج کو مائنس کر دیں تو ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر عمران خان کو بھی وزیر اعظم لے تو عمران خان کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا نام یا ہمارا ملک جو ہے پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد. آخر میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں میرے پروگرام کے تحت؟ یار یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے، جیسے کہ اطہر من اللہ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کیا اور اس نے دھرنا کیس کے حوالے سے بھی اپنا پورا نوٹ دیا، سوچ لینا چاہیے کہ یار اب بس یار آخر کب تک یہ باتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کسی ٹائم تو اس کو ہٹانا ہے نا. ہٹانا ہے. آخر کب تک. تھینک یو جی، بہت شکریہ ملک صاحب. جی ناظرین، اب ہمارے وقت ہوا پروگرام ختم. اپنے میزبان فرحان راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ